ایک دیوانہ جا رہا تھا، کسی نے دودھ گرم گرم، بارش ہوئی تھی. جب بارش ہو جائے نا تو دو چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں، یا تو گرم دودھ یا تو گرم چائے. بارش جب ہو جائے پھر مزے آتے ہیں اس میں، یا پھر جو بھی گرم چیز ملتی ہے وہ اچھی لگتی ہے. گرم گرم دودھ پلایا، مزے سے دودھ پیا اور دیوانگی کے ساتھ آگے بڑھے تو گڈھا تھا، دو یار بیٹھے ہوئے تھے، اپنی دھن میں جا رہے تھے، اپنی مستی میں. تو کیچڑ میں پیر پڑا تو چپاک کی آواز آئی اور کیچڑ اڑا. تو جو دو یار آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک کے کپڑوں پہ چلا گیا، دوسرا اٹھ کر کے تماچا لگایا. انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، تیری بھی شان ہے، کہیں دودھ پلاتا ہے، کہیں تماچے کھلواتا ہے، کہیں دودھ پلواتا ہے، کہیں تماچے. اس کی شان ہے. اور میں تو کہتا ہوں اپنے معاملات اللہ کو سونپ دو، فائدے ہی فائدے، فائدے ہی فائدے. لیکن جیسے ہی وہ گئے اور پھر وہ اس کو خون کی الٹی ہونے لگی، اور آپ سارا واقعہ جانتے ہیں، خون کی الٹی ہونے لگی. بہت علاج کیا، جب علاج نہیں ہوا تو بعض کسی اللہ کے برگزیدہ بندے نے کہا یہ طبیب کا معاملہ نہیں ہے، کسی اللہ والے کو چھیڑا ہے. پتا چلا کہ اللہ والوں کو چھیڑنے کا انجام اچھا ہے. اور ایک خاص بات یہ، اللہ والوں کو کوئی چھیڑے تو اللہ والے بدلہ نہیں لیتے. یہ بھی بات ہے، اللہ والوں کی پہچان ہے کہ ان کے اندر انتقام کا جذبہ نہیں ہوتا، وہ لڑائی جھگڑے والے لوگ نہیں ہوتے. اس لیے کہ جب وہ اللہ کے ہو جاتے ہیں، یار کے ہو جاتے ہیں، وہ تو مار کھانے میں بھی شکر کرتے، تیرا شکر ہے، تو نہ چاہتا تو کوئی کیا مارتا. یہ ہے ان کا حال، یعنی کہ وہ رضا بر قضا، اللہ کے ہر امر پر وہ راضی ہیں. اس نے کچھ نہیں کہا، اس اللہ والے نے کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں کہا. بلکہ مولا کائنات کو جب شہید کیا گیا تو آپ کے جملے کیا تھے؟ شہید کرنے والے کو جانتے تھے، لیکن آج جملہ یہ تھا شہادت کا، جملہ یہ تھا شہادت کا. آج بھی شہادت گاہ پہ وہ جملہ لکھا ہوا ہے، فوزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. رب کعبہ کی، امام حسین کا جملہ بھی جب آپ زمین پر آئے نا گھوڑے سے، ایک فزت برب الکعبہ، میں رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو. مارنے والوں کے لیے کوئی بد دعا کچھ نہیں، اس لیے کہ یہ تو سبب بنے نا شہادت کا. انتقام تو قدرت لے گی، ہم تو کامیاب چلے. اس لیے کوئی گالی دے، کوئی جھگڑا کرے، کوئی ذلیل کرے، کوئی مخالفت کرے تو ہم کامیاب ہو گئے. اس لیے کہ وہ اپنی آخرت خراب کر کے ہماری آخرت بنا گیا. بہت بے صبرے نہ ہوا کرو، لیکن اس کے لیے بہت ظرف چاہیے، بہت آسان نہیں ہے یہ منزل. نیند چڑھا کریلا چبانا آسان ہے، لیکن جو ذلیل کر رہا ہو اس کے لیے دعا کرنا آسان فعل نہیں، بہت کٹھن ہے یہ منزل. بلکہ حضرت امیر خسرو کا مصرع بار بار بہت کٹھن ہے، ڈگر پن کھٹکی، آسان نہیں. اور جو اس منزل پر فائز ہو گیا پھر وہ اللہ والا بن گیا. تو جب اس کو خون کی الٹیاں ہونے لگی اور جب علاج نے کہا یہ طبیب کا کام نہیں، کسی اللہ والے کو چھیڑا ہے. جب کہا کہ یار یہاں وہ اس کو مارا تھا نا، تو اس نے آسمان کی طرف رک کر کے کچھ کہا تھا، اسی نے بد دعا دی تھی، چلو پکڑو اس کو. ڈھونڈتے ہوئے تو وہ دیوانہ چل رہا تھا. کبھی معاف کر دو، آپ نے آسمان کی طرف دعا دیکھ کر کچھ بد دعا کہا. میں نے کوئی بد دعا نہیں کی، میں نے تو اپنے یار سے شکایت نہیں کی تھی نا یار کی. دیکھو کوئی اور ہوتا تو کیا مار کھلوا دیا مولا، استغفر اللہ. کچھ لوگ یہاں میت ہوتے تھے، معاذ اللہ، اللہ کو ہمارا ہی گھر ملا تھا. کفر ہے. کچھ لوگ تو میت میں روتے روتے اللہ کو گالیاں دیتے ہیں. کچھ لوگ بڑے بڈھوں کو دیکھ کر کے میت میں کہتے ہیں یہ کیسے، اللہ اس کو بھول گیا، اللہ میاں اس کو بھول گیا، اس کو جوان کو اٹھا لیا. توبہ توبہ استغفر. کیا لوگ ہیں. ارے اس کی جان گئی تو گئی، تیرا ایمان بھی گیا. اللہ کو گالیاں مت دو، اللہ کی شکایت مت کرو، راضی رہو. یہ یقین کر لو اللہ کے ہر فعل میں حکمت ہے. گوسپا کو کسی نے کہا کہ آپ کا جہاز ڈوب گیا جو تجارت لے کر آ رہا، کہا الحمدللہ. تھوڑی دیر کے بعد آتا نہیں سرکار وہ کسی اور کا تھا، اپنا تو بہت مال لے گیا، کہا الحمدللہ. لوگوں نے کہا کہ ڈوبا بھی تو الحمدللہ، تیرا بھی تو، کہا اپنا ہے کیا، سب تو یار کا، ہم بھی یار کے ہیں.
دیا تو الحمدللہ، لیا تو الحمدللہ. اور جو اس منزل پر فائز ہو جاتے ہیں پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی شکایت مت کر، کبھی اللہ کی شکایت نہیں کرنا. عزت والا بنے گا اور اللہ کے نزدیک عزت والا بنے گا. تو اس بزرگ نے یہی کہا تھا کہ اللہ تیری شان بھی ہے اور بڑی نرالی شان ہے، کہیں گالی کھلواتا ہے، کہیں دودھ پلواتا ہے، تیری شان ہے، ہمیں کیا ہے، تو جس میں راضی ہے اس میں. میں نے کہا کوئی بد دعا نہیں کی، میں نے تو بس یہ بات کہی تھی. وہ کہا کہ اب آپ معاف کر دینا، آپ کی وجہ سے ہوا. کہا کہ میری وجہ سے نہیں ہوا، یہ تو دو یاروں کا جھگڑا ہے. کس کا جھگڑا ہے؟ دو یاروں کا، دو محبت کرنے والوں کا جھگڑا ہے. دیکھ میری پیر سے کیچڑ اڑا، تیرے یار پر پڑا اور تو غصے میں آیا تو نے مجھے مار دیا. تو تیرے یار پر کیچڑ اڑا تو تیرا یار غصے میں نہیں آیا، غصے میں کون آیا؟ تو، کیونکہ تو اس سے محبت کرتا ہے. اور تو نے مجھے مارا، اب تو نے مجھے مارا تو میرا یار جلال میں آ گیا اور میرے یار نے سزا دی. اب مجھ سے معافی مت مانگ، میرے یار سے معافی مانگ. یہ ہے اللہ کی شکایت نہیں کرنا. تو بات میں عرض کر رہا تھا کہ وہ اللہ کے ولی کی، انہوں نے ان کی بیوی سے کہا کہ تجھے طلاق دے. کوئی عورت بیمار پڑے، بہت یہ پنچایتوں میں یہ مسئلہ بہت ہے، حالانکہ میں پنچایت میں جاتا نہیں، لیکن سارے پنچایتی لوگ چونکہ آتے ہیں مجھ سے ملنے کے لیے تو مجھے پتا ہے، وہ مشورہ بھی کرتے ہیں، جو میں مشورہ بھی دیتا ہوں. ساس کہتی کہ یہ جب سے یہ بیماری رہتی ہے تمہیں. ارے اچھا ہے اللہ کی بندی، وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہے وہ جو بیمار رہتی ہے. یہاں تو جو خرچ کر رہے ہو تو اس کے ذریعے سے تمہیں کہیں اور مل جائے گا. ایسا نہ کرو. تو اس ولی نے کہا کہ طلاق دے دیں گے کیونکہ تم بیمار نہیں پڑتی. اس نے کہا اچھا ٹھیک. اس عورت نے کہا، ولی کی عورت بھی بڑی عظیم تھی نا، اچھوں کو اچھا ہی ملتے ہیں، اچھوں کو اچھے ملتے ہیں. اچھا بیمار نہیں پڑتی اس لیے طلاق دے رہا ہوں کیونکہ میں منحوس ہوں. بات تو آپ کی صحیح ہے کہ جس کو بیماری نہ ہو تو پھر اس کو اپنا احتساب کرنا چاہیے. لیکن ذرا آئے اپنے مخصوص کمرے میں لے گئی اور اپنا کپڑا ہٹایا اپنی پیٹھ پر سے تو وہاں ناسور تھا اور اس میں کیڑے چل رہے تھے. یہ دیکھو برسوں سے یہ زخم اٹھائی. ارے تم نے بتایا تک نہیں. کیسے بتاؤں، یار کی شکایت کرتے ہوئے شرم آتی. یہاں تو ذرا سا سر درد ہے، سر درد. بعض لوگ میرے ساتھ بھی ایسی کرتے ہیں. میں پوری تقریر دھوم دھام سے چلا پکار کے 1.5 گھنٹے کروں. مسافے کا وقت آتا تو ایک رسم ہے، لوگوں نے رسم بنا، ارے مسافہ مت کرو، حضرت کی طبیعت لے لے. تو 1.5 گھنٹے سے ابھی کیا کر رہا تھا وہ؟ نہیں، ہنسنے کی بات نہیں. میں صاف کہہ دیتا ہوں، میں اچھا ہوں. ابھی دو دن پہلے کی بات ہے، کرناٹک آندھرا پردیش کے ایک شہر میں تھا، ادھونی کے اندر. 1.5 سے پونے 2 گھنٹہ میں نے تقریر کیا اور جیسے میری عادت ہے بولنے کی، ٹوٹا پھوٹا جو لہجہ میرے مرشد کو اسباق کا عطا کیا، میں نے اس میں گفتگو کی. اس لیے کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ چاہے وہ اللہ کرے بات اتنی اونچی آواز سے ہو جائے کہ بہروں کے کان تک بھی پہنچ جائے. میں نے 1.5 گھنٹہ پونے 2 گھنٹہ تقریر کی اور اس کے بعد چونکہ مجھے مسافہ اس لیے نہیں کرنا تھا کہ مجھے پھر حیدرآباد کے لیے نکلنا تھا اور آستانے پہ حاضری بھی دینا تھا، کھانا کھانا تھا، میٹنگ بھی، سارے کام تھے. تو ایک صاحب نے اٹھایا کہا حضرت کی طبیعت جیسی کا طبیعت. میں نے کہا میں اچھا ہوں اللہ کے بندے، مجھے بیمار نہ کر. کوئی بات میں بیمار نہیں ہوں. اور یہ بات یاد، آپ بیمار نہیں تو آپ ٹوک دیں بیمار نہیں ہیں، پرواہ نہیں کرا کریں کسی کی. اس لیے کہ مخلوق کی خوشی کے لیے کبھی خالق کو ناراض نہیں کرنا. اسی طریقے سے اگر کبھی تقریر کا معاملہ بھی ہوا تو نہیں جانا ہے تو نہیں جانا ہے، ٹھیک ہے، جو جسے جو بن پڑے گا کر لے گا، لیکن جھوٹ پھوٹ کے بیمار نہیں بن. ایک صاحب مجھے ملے کلکتہ میں، انہوں نے کہا حضرت اگر تقریر کے لیے نہ جانا پڑے نا تو دونوں بغل کے اندر پیاز رکھ لیا کریں، جسم گرم ہو جائے گا. میں نے کہا واہ اللہ کے، نہیں میں اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں لوگ کیا کرتے ہیں.
خوف خدا کہاں، اللہ کی خشیت کہاں ہے؟ اللہ کی خشیت کہاں؟ وہ بیمار نہ کرے میں بیمار پڑوں، واللہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا یہ دندے مجھے نہیں آتے، ہمیں نہیں آتی۔ میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ تجربے کی بات ہے، لوگ ایسا کرتے ہیں، لوگ ایسا کرتے ہیں۔ اللہ رحم کرم فرما، اللہ کی شکایت کبھی نہیں کر، کبھی نہیں کر، ہر حال میں اس کا شکر ہے، ہر حال میں اس کا شکر ہے، اور شکر کرتے رہو، شکر کی بڑی برکت، کبھی شکوہ نہیں کرنا۔ بلکہ ایک شخص حضرت رابعہ بصری کے پاس آیا تو سر پہ پٹی باندھ کر کے آیا، تو سر پہ پٹی باندھ کر کے آیا تو سرکار رابعہ نے پوچھا کیا ہوا بیٹا؟ کہا مائی درد ہے۔ کہا نادان اتنے دن سے تندرستی دی تھی تو اس کی تشہیر نہیں کی، اور کہاں جب درد دے دیا تو تشہیر کرتے پھر رہا۔ ایسا نہیں ہونا۔ ہاں اس نیت سے کہ کوئی آپ کے لیے شفا کی دعا کر دے تو آپ اس نیت سے کسی کو اپنی بیماری بتا سکتے، علاج کر دے بتا سکتے، لیکن یہ کہ میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، یہ تشہیر نہیں چاہیے، اس سے اللہ کی شکایت ہوتی۔ تو فرمایا کہ اگر عزت دار بننا چاہتا ہے اور بہت عزت دار بننا چاہتا ہے، اللہ کی شکایت چھوڑ۔